وقل رب زدني علما وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ گزشتہ شب یہ بات بتائی گئی تھی کہ ایک آدمی نیک ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، اور اس میں کمالات بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، صلاحیت بھی ہے، قابلیت بھی ہے، نیک وکار ہے۔ اس کے باوجود اس میں کوئی کمزوری ضرور ایسی رہتی ہے جو کمزوری اسے کسی گناہ پر ابھارتی ہے۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے توبہ کو قبول کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ سچی پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک نہ صرف اس کے گناہ کو مٹاتے ہیں بلکہ نام اعمال میں درج کیے ہوئے گناہ کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی بندہ سچی پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس فرشتے کو جو اس نے گناہ لکھا ہے، اس فرشتے کے دل و دماغ سے بھی اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں تاکہ وہ کل قیامت میں گواہی نہ دے سکے۔ تو اللہ کو توبہ اس قدر محبوب ہے۔ تو یہ بات کہ جو آدمی نیک ہے اس میں کوئی کمزوری ضرور ایسی ہوتی ہے کہ وہ کمزوری اسے کسی گناہ پر ابھارتی ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اذیتیں پہنچائیں، حسد کیا، والد سے دور کیا، اپنوں سے دور کیا، کنویں میں ڈالا۔ ان تمام گناہوں کے باوجود وہ آخر میں شرمندہ ہوئے، انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں معاف کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل میں ایک بے چینی تھی، بے قراری تھی، اپنے کیے ہوئے جرم پر، اپنے گناہ پر شرمندہ تھے۔ اس قدر شرمندہ تھے کہ بکثرت رویا کرتے تھے، خوب استغفار کرتے تھے کہ ہم نے یہ کیا ظلم ڈھایا ہے کہ ہم نے کنویں میں پھینکا اور والد سے جدا کیا، نہ جانے کیسے کیسے ہم نے ان کی اذیتیں دی۔ تو بہت شرمندہ تھے، بے چین اور بے قرار رہتے۔ ایک مرتبہ اسی بے چینی میں انہوں نے اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان ہم بہت بے چین ہیں، بے قرار ہیں کہ اللہ کے یہاں نہ جانے ہمارا کیا معاملہ ہے۔ بھائی یوسف نے تو ہمیں معاف کر دیا، آپ نے بھی ہمیں معاف کر دیا، لیکن پتہ نہیں کہ اللہ کے یہاں اللہ نے ہمیں معافی دی ہے یا نہیں، لہٰذا ہم بہت بے چین ہیں۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سامنے درخواست رکھیں، آپ اللہ کے سامنے ہمارے معاملے کو حل کریں۔ جب بچوں نے بہت درخواست کی، آپ سے التجا کی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کھڑے ہوئے دعا کے لیے، آپ کے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام اور سارے بھائی کھڑے ہو گئے۔ پھر جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی، اتنی دعا کی کہ اللہ پاک نے اپنی طرف سے وحی اتاری، اور اس وحی میں یہ خوشخبری تھی کہ آپ کے صاحبزادوں نے جو گناہ کیا ہے ہم اس تمام گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک تو اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں سچے وعدے کیے ہیں، یقیناً وہ وعدے سچے ہیں۔ جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ مرنے سے پہلے آدمی اللہ کو منا لے تو اللہ مان جاتے ہیں۔
दूसरी बात ये कि आदमी कितना ही नेककार क्यों ना हो, उसकी कमज़ोरी कुछ ऐसी होती है कि उससे कोई गुनाह कोई खता हो जाती। तो यहाँ हम किसी को ताने ना दें। लोग आजकल ये ताने देते हैं कि भाई ये तो सर पर टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है, जुब्बा है और फला फला काम कर रहा है। देखें, जब कोई आदमी नेक आदमी से भी उसके अंदर कमज़ोरी होती है कि उससे कोई गुनाह हो जाता है, तो यहाँ इसे सबक लेना चाहिए कि हम किसी को ताना ना दें उसके गुनाह पर उसको आर ना दिलाएं। दूसरी चीज़ यहाँ वालिदैन के लिए एक और सबक है। वालिदैन के लिए सबक ये है कि देखें, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि ला तक़्सुस रुयाका अला इख़्वतिक, कि अपने इस ख्वाब को भाइयों से ज़ाहिर ना करना। अंदेशा है तदबीर का, कोई मंसूबे बनाने का, कोई साजिश करने का। यहाँ हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने ये महसूस किया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हक़ में कि अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस ख्वाब को भाइयों से तज़किरा करेंगे तो हो सकता है कि मुस्तक़बिल में उनको कोई ख़तरा हो। तो यहाँ से ये वालिदैन को ये सबक मिला, अगर वालिदैन औलाद के हक़ में कोई मुनासिब या कोई गैर मुनासिब बात महसूस करते हैं तो ये वालिदैन की दीनी ज़िम्मेदारी है कि औलाद को उस बात से आगाह करें। वालिदैन अपने औलाद के सिलसिले में कोई मुनासिब या गैर मुनासिब बात महसूस करते हैं, मसलन औलाद बेटा किसी से दोस्ती कर रहा है, किसी की सोहबत में है, किसी से उसने मामला किया है, अब वालिद को ये एहसास हो रहा है कि उस मामला करने में इस बच्चे के ज़िंदगी पर कोई बुरा असर पड़ सकता है, तो फिर ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि उस बच्चे को आगाह करे, चाहे वह दीन का मामला हो चाहे वह दुनिया का मामला हो। दीन का मामला कि कोई ऐसा अमल अपने औलाद से हो रहा है और बाप महसूस कर रहा है कि इस अमल से उसकी आखिरत तबाह होने वाली है, तो अभी वालिदैन की दीनी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को, उस औलाद को आगाह करें कि आपके इस अमल से आपकी आखिरत ख़राब हो सकती है, या वो दुनिया का ही अमल क्यों ना हो। कि अगर औलाद कोई ऐसा काम कर रही है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है, तो फिर ये वालिदैन की दीनी जिम्मेदारी है कि वो अपने औलाद को उससे आगाह करें। बहुत से वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि भाई औलाद सुनती नहीं, कितने बार कहें, हम कह कह कर तंग आ चुके हैं, और वालिदैन कहते हैं कि बस हम तो अब कहते ही नहीं। देखें, वालिदैन के ज़िम्मे कब तक कहना है? वालिदैन के ज़िम्मे अपने बच्चों को उस वक्त तक कहना है जब तक सांस बाकी है। ऐसा नहीं कि आपने बस एक मरतबा कहा, 2 मरतबा कहा, 3 मरतबा, 10, 20 के मानता ही नहीं, छोड़ दें इसके हाल को ना। जब तक आपकी आखिरी सांस बाकी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर बच्चे के हक में कोई मुनासिब या गैर मुनासिब बात देख रहे हैं तो उसको आगाह करना। इसको यूं समझें कि एक आग लगी हुई है और आपका बच्चा उस आग की तरफ दौड़ रहा है। क्या अब कोई वालिद हाथ पर हाथ धरे किसी कोने में बैठकर उस बच्चे को कहेगा कि भाई आगे ना जाएं कि आग है? एक बार, 2 बार, 3 बार कहकर क्या वो खामोश बैठ जाएगा? वो देख रहा है कि आग लगी हुई है और बच्चा उसकी तरफ बहुत तेजी से जा रहा है। उस वक्त कोई माँ, कोई बाप 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 10वें दफा कहकर भी खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि अपनी आखिरी कोशिश करेगा कि किसी तरह वो उस आग तक ना पहुंचे। तो इसी तरह वालिदैन को ये सबक मिलता है यहाँ कि अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चों को आगाह करें, मोहब्बत से, प्यार से, हिकमत से, कि तुम्हारा ये कदम तुम्हारी आखिरत को ख़राब कर सकता है, तुम्हारा ये कदम तुम्हारी दुनियावी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। ख़ास तौर से दोस्तों की सोहबत से ये वालिद की ज़िम्मेदारी है कि वो देखें कि मेरे औलाद के दोस्त कौन हैं। आज मामला बिल्कुल अलग है।
بچے خود اپنے ماں باپ سے اپنے دوستوں کی ملاقات کراتے ہیں کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ والد یہ طے کرتے کہ میرے اولاد کے کون دوست ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ والد طے کریں کہ بیٹا آج سے آپ کے دوست یہ رہیں، آپ کو اگر ملنا جلنا ہے تو ان سے ملیں گے، آپ کو اگر کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے تو آپ ان سے ملیں گے، اور جب تک میں نہ کہوں کسی اور سے دوستی نہیں کرنی۔ یہ ہے تربیت۔ لیکن آج معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد خود اپنے باپ سے ملاتی ہے کہ میرے یہ دوست ہیں، وہ دوست ہیں، وہ دوست ہیں، اور پتہ بھی نہیں والد کو کہ جن سے دوستی ہے اس کا ایمان کا کیا حال ہے، اس کا کیا نظریہ ہے، اس کی کیا سوچ ہے، اس کے اندر نمازوں کا اہتمام ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر دینداری ہے یا نہیں ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ خاص طور سے والدین کو برے دوستوں سے اپنے اولاد کو بچانا ہے، بہت اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ماں باپ کو تصور نہیں ہے کہ برے دوستوں کی صحبت سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ آپ اسکول بھیج رہے ہیں تو وہاں اس کا خیال رکھیں کہ کلاس روم میں یہ کس کے ساتھ دوستی رکھا ہوا ہے۔ ٹیچر سے کہیں کہ آپ اس بچے پر نظر رکھیں، اس کے دوست علم والے دوست ہیں یا فضول دوست ہیں، اور جب وہ گھر آئے تو گھر پر بھی اس کی نگرانی ہو، باہر ہو تو اس کی نگرانی ہو کہ کن لوگوں سے ملتا ہے، کن لوگوں سے اٹھتا بیٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ اس لیے کہ دوست اگر ٹھیک ہیں تو پھر انسان کی زندگی کی کشتی کنارے پہنچ جاتی ہے، اور اگر دوست ٹھیک نہ ہو تو پھر انسان کی زندگی کی کشتی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ دوست یا تو اس کو بناتا ہے یا اس کو بگاڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس کی طرف اشارہ فرمایا، المرأۃ علی دین خلیل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے، جیسا دوست ہے ویسا یہی بنتا ہے، جیسے دوست کا ماحول ہے ویسا یہی رہتا ہے۔ تو جب اولاد بڑی ہو جائے، بیٹا بڑا ہو جائے، بیٹی بڑی ہو جائے، تو اب یہاں دیکھیں کہ ان کے دوست کون ہیں، وہ کن سے مل رہا ہے۔ بیٹی بڑی ہو گئی تو پھر دیکھیں کہ ان کی سہیلیاں کون ہیں، یا ان کی سہیلیوں میں بے پردہ کوئی ایسی سہیلی تو نہیں ہے کہ جس کا اثر یہ بیٹے اخذ کر لے۔ یہ ساری ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ تو جب لگے ماں باپ کو کہ یہ عمل یا یہ دوستی یا یہ معاملہ میرے اولاد کے حق میں غیر مناسب ہے، تو فوراً وہاں محبت سے، حکمت سے اپنے اولاد کو آگاہ کرنا چاہیے۔ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، واقعی بہت خطرناک دشمن ہے۔ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اعمال اور کاموں کو اتنا خوبصورت بنا کر، اتنا بہترین بنا کر آدمی کے سامنے رکھتا ہے کہ آدمی اس کام اور اس اعمال کی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ مثلا ایک کام برا ہے، اس کو اتنا خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے کہ آدمی اس گناہ کی قباحت کو بھول جاتا ہے۔ یا ایک کام بہت اچھا ہے، اس کو یوں اس میں کمیاں اور کوتاہیاں اس کے سامنے لاتا ہے کہ جیسے وہ کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ یا کبھی کبھی شیطان انسان کو نیکیوں کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے، اور نیکیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی مکر ہوتا ہے، کوئی فریب ہوتا ہے، کوئی دھوکہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بہت واضح طور پر فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کو آگاہ کیا شیطان کے تعلق سے کہ وہ بہت کھلا دشمن ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کسی دیوار کے نیچے سو رہا تھا، تو ایک بڑے میاں آئے اور بہت تیزی سے اسے جگایا اور کہا کہ جلدی اٹھو، یہ دیوار گرنے والی ہے۔ اور وہ شخص اٹھا اور تیزی سے آگے بڑھا، تو کچھ دور جانے کے بعد وہ دیوار واقعی طور پر گر گئی۔ اب یہ شخص اس بڑے میاں کے ہاتھ کو چوم رہا ہے، گلے مل رہا ہے کہ آپ نے تو بہت بڑا احسان کیا، آپ نے میری جان بچائی، لہذا آپ کون ہیں، آپ کی کیا تعریف ہے؟
تو بڑے میاں کہنے لگے کہ بھائی دیوار گرنی تھی گر گئی اور آپ کی جان بچنی تھی بچ گئی، اب حال اور احوال پوچھنے کا کیا مطلب ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو شخص نے کہا کہ نہیں، آپ بتائیں کہ آپ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ میری جان بچ گئی، آپ نے اتنا بھلائی کا کام کیا ہے۔ بہت اصرار کے بعد بڑے میاں کہنے لگے کہ اچھا جاننا چاہتے ہو؟ ہاں۔ تو کہنے لگے کہ میں ابلیس ہوں، شیطان۔ ابھی آدمی بڑا پریشان، تو اس نے کہا کہ تم تو انسان کے کھلے دشمن ہو، تم تو انسان کو موت کے منہ میں پہنچاتے، اور تم نے کب سے یہ خیر اور بھلائی اور غم گساری کے کام تم نے کب سے شروع کیے ہیں؟ تو شیطان کہنے لگا کہ بس ایسے ہی میں نے کر دیا۔ تو شخص نے کہا کہ نہ، کچھ تو گڑبڑ ہے، بتائیں۔ بہت اصرار کے بعد شیطان کہنے لگا کہ اچھا سنو کہ آپ کے پیغمبر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی دیوار کے نیچے آ کر مر جاتا ہے، یا گھر ڈھہ کر مر جاتا ہے، یا کسی پتھر کے نیچے آ کر مر جاتا ہے، تو اللہ پاک اسے شہادت کا درجہ عطا کرتے ہیں۔ میں تو تمہارا کھلا دشمن ہوں، میں کب یہ پسند کروں گا کہ تمہیں شہادت کی موت آ جائے؟ میں نے دیکھا کہ تم سوئے ہوئے ہو، دیوار گرنے والی ہے، اور اگر دیوار گر جاتی، تم مر جاتی، تو تمہیں شہادت کا درجہ ملتا۔ تو اس لیے میں نے تمہیں جگایا تاکہ تمہیں شہادت کا مرتبہ نہ ملے۔ اب دیکھیں دکھنے میں تو کتنا اچھا کام تھا شیطان کا، یوں لگ رہا تھا کہ بھئی اس نے جان اس کے بچائی ہے، لیکن نیت کتنی کھوٹی تھی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ اس شخص کو شہادت کا درجہ نہ ملے۔ تو کبھی شیطان نیکیوں کے راستے پر بھی اس طرح آتا ہے، لیکن اس میں مکر ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بیٹا باخبر رہنا، شیطان بہت خطرناک دشمن ہے۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.